اس آیت کریمہ سے ہمیں کن باتوں کا علم ہوتا ہے اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں اللہ رب العالمین کی قدرت کا کمال معلوم ہوتا ہے کہ اللہ قدرت والا تو ہے لیکن اس کے قدرت کمال ہے، مکمل ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم، تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس کا مطلب اللہ کی قدرت اتنی کامل ہے کہ اس کے بالمقابل میں کوئی مددگار نہیں آ سکتا۔ ویسے طاقتور تو بہت سارے ہوں گے لیکن طاقتوروں کی طاقت ایک لمٹ تک ہے، ایک حد تک ہے، اس کے اوپر بھی طاقت والا موجود ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین مدد پہ آ جائے تو پھر کوئی اوپر نہیں آ سکتا۔ یہ پہلی بات، اللہ کی قدرت کے کمال ہمیں معلوم ہوا۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی، بہت غور سے سنیے، بہت اہم بات ہے، وہ یہ کہ مدد طلب کرنے میں جب ہمیں مدد مانگنا ہے تو اس سلسلے میں ہمارا دل جو ہے صرف اور صرف اللہ کے ساتھ لگے، اسی کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، یہ چیز واجب ہے، ضروری ہے۔ دل کا تعلق اللہ ہی سے ہو مدد طلب کرنے میں، کسی اور سے نہیں۔ مانگ رہے مدد ہم، یہ ظاہری اسباب ہے، لیکن دل ہمارا کدھر ہو؟ اللہ کی طرف، کہ تو مدد کرے گا تو مدد ہو سکتی ورنہ نہیں۔ یہ ظاہری اسباب ہے۔ ایک آدمی کسی سے ہیلپ مانگ رہا ہے، یہ ظاہری اسباب ہے کہ بھائی میری مدد کر دیجیے، لیکن دل کہاں ہونا چاہیے؟ اللہ جب تو مدد کرے گا تو ہی مدد ہوگی۔ یہ آیت کریمہ بتاتی، کیا بتایا؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب اللہ مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ معنی اس کا یہ ہے کہ آپ کا دل مدد مانگنے میں صرف اللہ سے لگے۔ اور دیکھیے بہت ساری بیماریاں، روحانی بیماریاں اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان اپنا دل کا تعلق اللہ سے نہ جوڑ کر کہیں اور جوڑتا ہے۔ بہت ساری روحانی بیماریاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ اللہ کے سے دل لگانے کے بجائے کسی اور سے دل لگایا ہوا ہے، کیونکہ کسی اور سے جب یہ دل لگتا ہے نا تو یہ بگڑ جاتا ہے، یہ برباد ہو جاتا ہے۔ آج معاملہ یہی ہے، ہمارا تعلق، ہمارے دل کا تعلق، کنیکشن اللہ سے نہ جڑ کر کے کسی اور سے جڑا ہوا ہے۔ مطالعے میں ایک بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ ابلیس جو شیطان ہے وہ کہتا ہے کہ اے انسان تو کیسا ہے، تیرے اوپر تعجب ہوتا ہے مجھے۔ کیا تعجب ہوتا ہے؟ کہ تو محبت اللہ سے کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور مجھ سے دشمنی کرتا ہے اور میری بات ہی مانتا ہے۔ بات صحیح ہے کہ بولتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے اور اس کی ایک بھی نہیں مانتا ہے، اور بولتا ہے یہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے اور مانتا میری ہے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے انسان کا۔ تو اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، یہ ایک بات ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے مقدر میں بے یار و مددگاری لکھ دے کہ اس کا کوئی مددگار نہیں، تو پھر کوئی مددگار بنے گا بھی نہیں، کوئی مددگار نہیں بن سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو کہتے ہیں فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کوئی ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کوئی نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ اس کو کہتے ہیں خالص توحید۔ تو چوتھی بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے ہمیں کہ جب ہمارا ایمان اسی بات پر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اور اللہ اگر مدد بے یار و مددگار چھوڑ دے تو کوئی مدد کر بھی نہیں سکتا، تو جب اس پر ایمان ہو گیا تو پھر ضروری ہو جاتا ہے ہم پر کہ ہم ان اسباب کو بھی اختیار کریں، ان راستوں کو بھی اختیار کریں جن راستوں سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ یعنی آپ بیٹھے رہیں اور کوئی سبب اختیار نہ کریں تو یوں ہی بیٹھے بیٹھے اللہ مدد نہیں کرتے۔ اللہ مدد کرنے کے لیے کچھ اسباب بتائیں۔ کیا سبب ہے؟ سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب، اللہ جب مدد کرتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں چاہے اجتماعی یا انفرادی یا قومی یا ملی یا عالمی کسی سطح پر ہم پر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے تو سب سے پہلی چیز اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو خالص چیز پسند ہے، بالکل خالص چیز، پیور چیز، جس طرح ہم کو اوریجنل چاہیے ہوتا ہے، بالکل خالص چیزیں چاہیے ہوتی ہے، تبھی ہم اس سے آگے جاتے نہیں۔ تو ایسے اللہ رب العالمین کو خالص عبادت مطلوب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ جو ایمان لائے اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیکیاں کی۔
اور آگے ان کی صفت بتائی یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جو میری عبادت کرتے ہیں اور عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو شرک سے بچنا ہی تو اخلاص ہے، شرک سے بچ کر ہی رہنا اخلاص ہے، اور آج اخلاص ہے ہی نہیں۔ اگر انسان شرک سے بچ بھی گیا ہے تو ایک ایک عمل کے پیچھے کتنے کتنے مقاصد ہوتے ہیں لوگوں کی۔ آپ غور کریں گے نا، جب آپ محاسبہ کرنے بیٹھیں گے نا کہ میں اپنی نیت کا محاسبہ کروں، حساب لینے بیٹھوں، تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ کا ایک عمل بھی خالص نہیں ہے، ایک عمل بھی خالص نہیں ہے۔ ہم غور کرتے ہیں تو آدمی نماز بھی خلوص سے نہیں پڑھتا ہے، اس کے بھی اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ کوئی آتا ہے اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ دوسرے کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتا ہے، دوسروں پر نظر رکھنے کے لیے بھی نماز میں آتا ہے۔ کچھ اس لیے نیت باندھے کہ دوسروں کی بات بھی سنیں گے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ اس لیے آتے کہ ہم ذمہ دار ہیں، تو ذمہ دار معلوم پڑے کہ ہم ذمہ دار ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ کچھ اس لیے آتے کہ ہماری فہرست ہو نمازوں میں کہ یہ بھی نمازی ہیں۔ تو کچھ آتے ہیں نماز کے اندر حساب کرنے کے لیے کہ نماز میں تو سب چیزیں یاد آ جاتی ہیں، تو کھڑے ہو جاؤ سارا حساب کر لیتے ہیں، دکان، مکان، کاروبار، سیلری، سب کا حساب۔ کتنے مقصد ہیں ہمارے، کب یہ مقصد پیدا ہوگا اللہ تیری محبت میں آ گیا میں نماز پڑھ، تو نے سب کچھ دیا اس لیے آیا، تیری یاد کے لیے پورا سب کو چھوڑ کر آیا۔ نماز نام ہے خواہشات کو قربان کرنے کا، اب وہاں بھی خواہشات نہیں ختم ہو تو کیا فائدہ۔ اس لیے قرآن کی نماز کے بارے میں کیا فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ توڑتی ہے نماز فحش باتوں کو، خواہشات کو۔ جب خواہشات ٹوٹتی نہیں تو نماز کہاں سے ہو رہی ہے ہماری۔ میں تو ایک مثال نماز کی دیا، ورنہ یہ ساری عبادتوں کے اندر موجود ہے۔ تو اخلاص بہت بڑا سبب ہے اللہ کی مدد آنے کا۔ دوسرا سبب اختیار کرنا ہے وہ ہے نماز قائم کرنا۔ آج اگر ہم سروے کریں مسلمانوں کا، کتنے پرسنٹیج نمازی ہیں، کتنے پرسنٹیج، اور کہتے ہیں اللہ کی مدد آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں اقامت صلاۃ ہوگا تب مدد آئے گی۔ زکوٰۃ ادا کرنا، یہ تیسرا سبب ہے مدد اللہ کی آنے کا۔ کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کتنے لوگ دیتے ہیں، غور کر لیں، سروے کر لیں کتنے پرسنٹ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا ہے بھلائیوں کا حکم دینا۔ آج تو بھلائی حکم دینا دور کی بات ہے، سب ملے ہوئے ہیں، جہاں برائی ہو رہی ہے اسی میں ملے ہوئے ہیں سب۔ بھلائی کا حکم دینا دور کی بات ہے، ارے جو جیسا ہے کرنے دو۔ یہاں باپ اپنے بچے کو نہیں بھلائی کا حکم دے پا رہا ہے، ہاں باپ اپنے بچے کو بھلائی کا حکم نہیں دے پا رہا ہے تو دنیا والوں کو چھوڑ دیجئے، محلے والوں کو تو چھوڑ دیجئے۔ اور پہرا تو وہاں بھی بٹھا دیا گیا ہے، جو لوگ داعی، جو لوگ بھلائی کا حکم دینے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھے ان پر بھی پہرا بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی ہم کہیں گے تو بھلائی کا حکم دینا، تب برائی سے روکنا، اس سے پہلے نہیں۔ میرا مقصد پورا ہوگا جب جو کر رہے ہیں نا کام ان کو بھی کرنے نہیں دے رہے لوگ، ایسا ہے، ان کو بھی، ان کے پر ہزاروں پہرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں سے ہوگی، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ بیٹھے بیٹھے اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی۔ اور پانچویں بات جو ہے، پانچواں سبب ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا، برائیوں سے روکا جائے۔ بھلائیوں کو حکم نہیں دے رہے، کم سے برائیوں سے تو روکے۔ آج پورا معاشرہ، پورا سماج، ہر کوئی برائیوں پڑا ہے، اور برائیوں میں اتنا لت پت ہے کہ برائی کو برائی بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ آج جھوٹ بول دے کوئی تو اس کو پتہ نہیں چلتا میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ ایک برائی کی ایک بات کی، شرک کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے شرک ہے، بدعت کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے بدعت ہے، تو برائی سے روکے گا کون؟ ہر چیز کے اپنے اپنے جواز ہے، ہر چیز کے اپنے اپنے بہانے ہیں، سب بلکہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی دیندار ہیں، ان کو بھی کہا کہ آپ بھی دیندار ہیں۔ ہاں جن کے معاملات غیر شرعی ہیں وہ بھی دیندار ہیں۔ ہاں تو سب کا نام تو دینداری رکھ دیا گیا ہے۔ شیطان کی ایک چال ہوتی ہے کہ شیطان جو ہے برائی سے کروانے کے لیے بولتا آپ یہ برائی، اس کو اچھے لباس میں لا کے پیش کر دیتا ہے۔ یہ جتنی قومیں برباد ہوئی انہوں نے کفر جو کیا ان کو خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا۔ خوبصورت بنا دیتا ہے نا برائی کو، اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آدمی سب کچھ برائی کا کام کر رہا ہے۔ اب لوگ جو بات کرتے بولتے نا دیکھو برائی ہو جائے گی لیکن بولنا پڑے، بول بھی رہے ہیں برائی ہو جائے گی، اب تو کر ہی رہے ہو نا، دیکھو چگلی غیبت ہو جائے گی اللہ معاف کرے لیکن بول رہے ہیں، ہاں تب بول کیوں رہے؟ جب چگلی غیبت ہو جائے گی تو کروا لیا شیطان نے کروا لیا، اللہ معاف کرے اور کروا رہے، کر بھی رہے، تو پھر کہاں بچے؟ ہم بچے ہی نہیں۔ تو ہم سوچے کہاں ہم نکلے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہماری مدد آ جائے اللہ کی، تو اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی۔
اللہ نے کہا تم ایک ہاتھ چلو گے تو تم چل کر آؤ گے تو ہم دوڑ کر آئیں گے، جب آپ چل ہی نہیں رہے ہو تو ہم دوڑ کے کہاں سے آئیں؟ اللہ کی مدد۔ تو یہ چند اسباب ہم نے گنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے معاملات کو درست کر دے، ہمارے عقائد کو درست کر دے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل اسلام کو بخش دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔